میری تو کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مصروفیات ایسی تھی جن کی وجہ سے نہیں آنا ہوا اس سیشن کے حوالے سے۔ لیکن جہاں تک بات ریکوڈک کی ہے، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ ریکوڈک کا کیس ایک انتہائی اہم ترین کیس پاکستان کا اور بلوچستان کے لیے ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ان ہاؤس بریفنگ ہوئی اور اس بریفنگ کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کو آگاہی دی گئی۔ اور جب تک ہماری گورنمنٹ تھی تو پچھلے تقریباً کوئی 3 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے جو بھی صرف ریکوڈک نہیں بلکہ بلوچستان کی مائننگ، اور جس کا زیادہ تر ایک فوکس ریکوڈک کیس یا ایکسیڈ کے کیس یا جو لٹیگیشنز ہیں ان کے حوالے سے، یا بلوچستان کی کمپنیاں کا قیام، ان کمپنیوں کے قیام سے بلوچستان کی پوری اونرشپ ان کمپنیوں کے اندر اور اس پورے ایسٹ کو بلوچستان کی کمپنیز کے حوالے کرنا، ہم تقریباً کوئی 4-5 کیبنٹ سے یہ ساری اپروولز ہر دفعہ ریکوڈنگ کے حوالے سے جو بھی ایک چیز ہوتی تھی ہم باقاعدہ کیبنٹ میں لاتے تھے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ کیبنٹ کے ممبران کو سب کو اپ ٹو ڈیٹ ہو، جس میں ریکوڈنگ کی ہماری بی میک اور بی ایم آر ایل کی کمپنیز کا قیام تھا۔ پھر ہم نے اس کے لیے پاکستان کے بہت اچھے فائنینشیل ایڈوائزر بھی رکھے، ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی رکھے ہیں، کمپنی کی فارمیشن ہوئی ہے، بورڈ قائم ہوا ہے، فنڈ قائم کیا ہم نے۔ دیکھیں، یہ ماضی میں جو ہم نے مسٹیکس کی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کی ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی میکینزم نہیں تھا کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں، جو لوگ اس کی ٹیکنیکلٹیز اور اس کے لیگل اسپیکٹس کو سمجھ سکیں، جن کی وجہ سے ایک سمپل نوٹیفیکیشن ماضی میں ہوا جو ڈائریکٹر جنرل نے کیا، جس کی وجہ سے 6.5 ارب روپے کا ہمیں ایک بہت بڑا پینلائزیشن ہوئی، جو ہم کیس ہار گئے۔ صرف ایک مسٹیک تھی کہ ہم سیریس نہیں تھے اس معاملے میں۔ یہی سٹیپس جو آج ان 3.5 سالوں میں ہم نے اٹھائے، اگر یہ اس ٹائم پہ اٹھائے جاتے تو شاید آج یہ سلسلہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب چونکہ پاکستان اور بلوچستان دونوں ایکسیڈ اور آئی سی سی کے حوالے سے کیس میں ایک ہار چکے ہیں اور دوسرے کے اندر بھی بڑی ویک پوزیشن ہے، اور نہ صرف ہار چکے ہیں بلکہ اس حوالے سے بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ حوالے سے دوسرے ملکوں میں بھی کیسز کیے گئے جہاں ہمارے ایسٹس فریز کرنے کی باتیں ہوئیں اور باقی چیزیں ہوئیں۔ تو ایک پیش رفت جو ہم نے اپنے ٹائم پہ شروع کی وہ یہ تھی کہ اس کا ایک ایسا سلوشن نکالا جائے جو بلوچستان کے فائدہ میں ہو، بلوچستان کے لوگوں کے فائدے میں ہو، اور اوور آل اس کیس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ یہ صرف میری اور خواہش کے مطابق تو یہ کیس نہیں چلے گا یا اس کا سلوشن نہیں ہوگا، لیکن اچھی بات ہے کیونکہ میں اس بریف پہ موجود نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن باتوں کی اطلاع، جن باتوں کی معلومات ہم تک تھی، انہی باتوں کو اس میں ضرور شیئر کیا ہوگا۔ اور میں چاہوں گا کہ جب میں اس سٹیج سے ایز اے چیف منسٹر ہٹا تھا تو اس وقت تک کوئی ایسی فائنلائزیشن، نہ کبھی کوئی ایگریمنٹ ہوئی، نہ کوئی ایسا پروپوزل تھا۔ شاید ان 4-5 دنوں میں وہ زیادہ مٹیریلائز ہوا ہوگا، اور اس پہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم اس کو سینسٹائز ہوتے ہوئے اس کو دیکھیں، سنجیدہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور صحیح فیصلے کریں۔ سر، ہاؤس کو بریفنگ ان کیمرہ دی گئی جس کو اپوزیشن جو پارٹی ہیں انہوں نے کافی تنقید کا بھی نشانہ بنایا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا اہم؟ دیکھیں، یقینی طور پہ اب مجھے یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ ان ہاؤس جو بریفنگ پارلیمنٹ کو دی گئی تھی، یقینی طور پہ پارلیمنٹیرینز نے آ کے اس کے سارے اسپیکٹس کو شیئر بھی کیا ہوگا، اور اس میں دیکھیں کوئی ایسی سچویشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے صورت میں ہے کہ جو آپ کوئی چیز، آپ آج بھی میرے خیال پاکستان کے حوالے سے یا ریکوڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا نیٹ پہ سرچ کریں تو آربیٹریشن کے آپ کو ورڈکٹس بھی مل جائیں گے، آپ کو ساری چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ جتنی اس کی اویئرنیس جتنی پبلک کے اندر ہوگی اور جتنا اعتماد عوام کے اندر اس کا ہوگا، اتنی ہی مسکنسیپشنز ختم ہوگی، اور جتنا ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھیں گے یقینی طور پہ اتنے ایشوز کریٹ ہوں گے۔ لیکن میں نے حالیہ میں آج بھی میں نے دیکھا تھا، شاید چیف منسٹر صاحب کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا کے تھرو آیا تھا کہ ہم وہ فیصلہ کر کے جائیں گے یا وہ ایگریمنٹ کرنے جائیں گے جو بلوچستان کے لوگ اس ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، بہت ہائی لیول پہ ہم ان ایگریمنٹس کو کریں گے، یا اس کو مجھے نہیں پتا کہ ان کن ٹرمز پہ وہ بات کر رہے تھے۔ لیکن یہ دیکھیے ریکوڈک کو تھوڑا سمجھنا بھی چاہیے۔ چاغی بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں EL5، EL4، EL14، 13، پھر اس میں 2-3 اور ایریاز ہیں، یہ سارے پورے چاغی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈفرینٹ پاکٹس میں اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور ایک بات بڑی واضح ہو کہ بی میک کمپنی کو جو ہم نے تشکیل دیا تھا، اس بی میک کمپنی کی 90% اونرشپ گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے، اس کا پورا بورڈ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے،
اس بورڈ کو گورنمنٹ آف بلوچستان ہیڈ کر رہی ہے. تو جو فیصلے ہوں گے یہ پہلے تو وہ بورڈ کرے گی, اس بورڈ کے بعد پھر یہ کابینہ کرے گی, اور پھر کابینہ جب اس کو منطقی انجام کے لیے اپروول دے گی پھر یہ جا کے چیزیں اپروو ہوں گی. یہ میرے اور آپ کی اور کسی کے اگری ہونے سے نہیں ہو سکیں گی. جناب صاحب آپ اپنے ورکر سے بھی مل رہے ہیں, پارٹی رہنما کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ بھی اپنی ملاقاتیں, سردارین کے ساتھ تو مسلسل ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا کچھ سیاسی ہلچل ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی تیسرا وزیر اعلیٰ اس ٹرم میں ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے؟ دیکھیں, بلوچستان کے اندر ہم کچھ نئی سیاست کے معاملات کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو لوگوں کو تھوڑا سرپرائز بھی دے رہی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں کم از کم ایز جام کمال یہ بات پہ بڑا میرا ایک بھروسہ ہے کہ سیاست میں ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو تھوڑا سیریسنس دکھانا ہوگا. کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک وزیر اعلیٰ ہیں, ایک وزیر ہیں, یا کسی عہدے پہ ہیں, یا کچھ مرات ہیں تو ہم بلوچستان کے معاملات میں بھی سیریس ہوں اور بلوچستان میں آنا جانا ہو, اور جب یہ مرات اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے. الحمدللہ ایک پارٹی کی سربراہی ہے, پارٹی کے ممبران ہیں, پارٹی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں اس چیز کی کنٹینیوٹی رکھوں, اور میں نے وہی کیا. میں واپس آیا ہوں. ہمارے پارٹی کے الیکشنز کو ہونا ہے, انشاءاللہ جلد اس الیکشنز کو ہم اناؤنس کریں گے. 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ایز اے نوٹس مجھے سرو کیا تھا کہ میں ادھر پیش ہوں اور پارٹی کے فیوچر الیکشن لائے عمل کو ذرا ان کے ساتھ ڈسکس کروں, یا جو بھی بیانیہ ادھر ہوگا. تو یہ دیکھیں, یہ سارا سلسلہ یہ رہے گا. سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمارا ایک ہمارا موقف تھا جس موقف کے بنا پہ میں نے اپنی ریزگنیشن بھی دی, اور ہمارے سارے کولیشن اس بات پہ اگری ہوئے, ورنہ آخر دم تک کوئی اگری نہیں ہو رہا تھا. جہاں ہم نے نقصان دیکھا تو اس نقصان کے حوالے سے جو ہم پارٹی کے سطح پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے ورکرز, سارے پارٹی کے عہدیداران جن سے میں ملا ہوں, میں خوزدار گیا, پشین گیا, کوئٹہ میں ہوں, مکران ڈویژن کے ہیں, باقی ڈویژنز کے لوگ ہیں. ایک بڑی بے چینی بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں میں پائی جا رہی ہے, اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس حوالے سے یہ ساری انیشیٹو لیا گیا تھا, اور یہ مقصد تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو سٹرینتھن کیا جائے گا, بلوچستان عوامی پارٹی کے اختلافاتوں کو دور کیا جائے گا, ورکر اور علاقے کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, وہ سلسلہ ہمارے پارٹی کے ورکرز اور عہدیداران نہیں دیکھ رہے, اور اپنی پارٹی کی حکومت میں ہوتے بھی نہیں دیکھ رہے, جو کہ ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی مجھ پہ اور ہمارے سینئر قائدین پہ پڑتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا فوکس کریں, اور اپنی ہی حکومت کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس طرح کا سلسلہ نامناسب ہوگا, اس طرح کا رویہ نامناسب ہے. جان صاحب, پی ٹی آئی کا آپ حصہ ہیں, اس کے اتحادی ہیں. عمران خان کچھ دنوں سے کہہ رہا ہے کہ آئندہ 3 مہینے بہت اہم ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی واپسی سے اس کو یہ امید ہوئی ہے, یا کہیں اور سے اس کو کوئی اس قسم کا اشارہ ملا؟ دیکھیں, سیاست میں تو میں کہتا ہوں ہر دن اہم ہے. 3 مہینے, 1 مہینے, 6 مہینے, یا جو بھی آپ سمجھیں. اور جب سیاستدان میرا خیال چیزوں کو سیریس لیں گے, سنجیدگی سے لیں گے, تو وہ اہمیت ہر چیز, ہر مرحلہ, ہر سٹیپ رہتا ہے. اور میں صرف اس بات کو اس طرح تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ واقعی یہ 3 مہینے پاکستان کی سیاست نہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سیاسی استقامت, پاکستان کی پولیٹیکل, پاکستان کی اوور آل سچویشن کے لیے بڑے اہم ہیں. اور ہم کوشش کریں کہ سنسیریٹی کے ساتھ, سیریسنس کے ساتھ فیصلوں کو کریں اور چیزوں کو دیکھیں, اور تاکہ ایک پبلک کے لیے ایک بڑا اچھا جیسچر جائے. کیونکہ پبلک تو دیکھیں ابھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے, پبلک بڑی کنفیوز وے میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ گہما گہمی وفاقی اور صوبائی سطح پہ جو سیاست میں چل رہی ہے, تو اس کے نتیجے ان کے مسائلوں کو اگر کوئی ایڈریس نہیں کرے گا, یعنی کہ میں اور آپ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخالفین اور دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ بلوچستان پچھلے 4-5 مہینوں سے جو ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام اور ایک گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک چیزوں کے فقدان میں دن بدن جاتا جا رہا ہے, اس کا ایک بہت بڑا اثر پبلک پہ پڑ رہا ہے. اور ہمیں وہ فوکس کرنا چاہیے پبلک ایشوز کو, اور ان ایشوز کو اگر ہم فوکس نہیں کریں گے, ایریلیونٹ چیزوں کی طرف ہماری ترجیحات زیادہ ہوں گی, تو یہ مایوسی پبلک میں زیادہ بڑھے گی, جس سے میرے خیال سے پبلک بھی خوش نہیں ہوگی. اور یقینی طور پہ 3-4 مہینے بعد ایک سچویشن جو کریٹ ہوگی وہ ہو سکتا ہے عوامی انداز میں ایک بڑا ایک رد عمل آئے, اور ایک لوگوں کا ایک اظہار جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا اپنے سیاسی لوگوں کی طرف آئے اور اس سسٹم کی طرف آئے.
रेहम साहब, कोयटा पैकेज एक बहुत बड़ा पैकेज है, इस पे आपकी हुकूमत ने काफ़ी काम किया। हालिया दिनों में वज़ीर आला बोले उसके इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में काफ़ी लूप होल्स हैं, खासतौर पर सरियाब एक्सटेंशन की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि इसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है वो ठीक नहीं है, इसलिए हमने काम रोक दिया है, अब उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई कुछ मसला था? देखिए, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं और उन कंसल्टेंट्स ने न सिर्फ एक दफ़ा कई दफ़ा इन कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स को बनाई है। और यकीनी तौर पे देखिए, फिजिबिलिटी जो है वो बड़ी सिंपल होती है। मेजरमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लाइन और लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं। हमने यही प्लान बनाया कि सरियाब चूँकि 30-35 सालों से 40 सालों में सरियाब में कोई तोसी नहीं हुई है, तो हमने इसको 6 लेन और 2 सर्विस लेन 10 लेन का ये रोड बना रहे हैं। तो वो इसको अगर 4 करना चाहते हैं 4 कर दें, वो उसको 2 लेन बनाना चाहते हैं 2 लेन बना दें, सर्विस लेन निकालना चाहते हैं निकाल दें, ड्रेनेज निकालना चाहते हैं निकाल लें, स्ट्रॉम वाटर निकालना चाहते हैं निकाल लें, स्ट्रीट लाइट निकालना चाहते हैं निकाल लें। तो इस रोड में फिर बचेगा क्या? तो मैं उसको आपके तवज्जुह से अभी फिर भी कहूँगा कि आपको अभी भी, और इसमें देखें अभी चेंजेस आप नहीं कर सकते, ये वर्क अवॉर्डेड है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुका है, कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ चीज़ें ले आउट कर दी हैं। इस स्टेज पे आप जिस चीज़ में जाएंगे वो लिटिगेशन में चला जाएगा। जब वर्क ऑर्डर आप इशू करते हैं तो उसी वर्क ऑर्डर के बिना पे कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड देता है। अब वो ये तो नहीं है कि आज आपने उसको एक बिड पे वर्क ऑर्डर दे दिया और 8 महीने बाद आपको रियलाइज़ हुआ नहीं जी अभी हम चीज़ें काट पीट के ख़त्म कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान का दिल कोयटा है और कोयटा का एक बहुत दिली इशारा जो ये सरियाब रोड का रोड है, जो तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर जाएगा, मेरे ख़्याल हमें लोगों की तकलीफ़ को देखना चाहिए। हमारे वक्त में भी इस रोड को इसमें थोड़ी मसाइल आए, वो सिर्फ इस वजह से आए कि जहाँ लैंड एक्वायर करना था हम मेन फेज से गुज़र चुके हैं। अभी जो तकलीफ़ लोगों को दिन ब दिन आती जा रही है, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल ना करें, मोबिलाइज़ फुल करें, कॉन्ट्रैक्टर्स तीनों रोड को मोबिलाइज़ करें। देखें सब्ज़ल रोड, मैं आज सब्ज़ल रोड पे गया था, आज आप भी उस रोड पे आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 लेन का रोड तैयार है और लोगों को आसानी है, बाकी काम रुका हुआ है। लिंक बादीनी का एक पोर्शन है रुका हुआ है, रेडियो पाकिस्तान है रुका हुआ है, सरियाब रोड है रुका हुआ है, नवा किली का रोड तकरीबन 90% है रुका हुआ है। तो ये सारे रोड अगर आपने रोक दिए हैं तो इसकी तकलीफ़ हमें और आपको तो नहीं होगी, मैं और आप तो ज़रगून रोड के अलावा कहीं जाते ही नहीं हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है इन्हीं इशाराओं से जाती है। और आपने देखा होगा हम अभी जिस रोड से आप इधर आए होंगे, ये एक बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की रोड हमने माजी में बनाई कि कोयटा के ट्रैफिक जो है उसको बेहतर करने के लिए रेवल पार्टिक के साथ हमने ड्यूल रोड बनाया है और इसी की एक्सटेंशन भी अभी हो रही है। तो कोयटा के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस सरकार के पास जो पैसे नहीं है इसका हम बार बार रोना रोते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार चले 3 साल में रोड नहीं बनाएगी, 5 में तो बना देगी, तो एक एक्स्ट्रा आपको बजट मिलेगा, उसमें आप कंप्लीट कर दें, लेकिन इस चीज़ को शुरू करें। ऑलरेडी आप 6 महीने ज़ाया कर चुके हैं और अभी आने वाला बजट है और अभी भी आपने ये कामों को अगर तोसी नहीं किया, इनको स्पीड नहीं किया, आप पिछला बजट भी लैप्स कर देंगे और अगला बजट भी आपसे नहीं बनेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी ताहाल 2 दड़ों में तकसीम है। आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या ये 2 दड़ों की जो तकसीम वाला मामला है, बड़ा दड़ा जो है एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दड़ा दूसरी तरफ, बलूचिस्तान आवामी पार्टी खत्म? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान आवामी पार्टी अपने हर लिहाज से इस्तिकामत के साथ उधर ही खड़ी है जैसे जहाँ पहले भी थी। यकीनी तौर पे पार्टियों में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये एक नई पार्टी है और इस पार्टी में बड़े कदावर लोग हैं, इसमें बड़े सियासी शख्सियात हैं, इसमें हर डिवीज़न की नुमाइंदगी है। बलूचिस्तान आवामी पार्टी के पास 24-25 सीटें हैं, तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक नई पार्टी है। तो यकीनी तौर पे ये इख्तिलाफात आएंगे जैसे कि हर पार्टी में आए। हमने मुस्लिम लीग नून में देखा है, हमने पीपल्स पार्टी में देखा, हमने BNP में देखा, बहुत सारे नेशनल पार्टी में भी देखा। तो ये इख्तिलाफात आते जाते रहेंगे और इसी तरह आस्ते आस्ते पार्टियाँ फिर इस्तिकामत की तरफ जाती हैं। इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उस इलेक्शन में जो भी नई कायदीन आएंगे, जो ज़िम्मेदारियों पे आएंगी, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने पार्टी को बेहतर करें। लेकिन ये चीज़ कबूल नहीं है कि उसी पार्टी के टिकट पे इंतखाबात लड़ के फिर वजारत लेके और मरात लेके आप हों
اور اپنی پارٹی کو نقصان دے رہے ہوں، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کوئی بھی ورکر قبول نہیں کرے گا، جو کہ موجودہ صورتحال میں کسی حد تک یہ کام ہو رہا ہے۔ بالکل اگر آپ بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا، آپ بالکل جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہمارے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ورکرز اور پارٹی عمائدین کے ان جتنے بھی ریزرویشنز ہیں، خدشات ہیں، ان کو دور کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ نہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے اور ہمارے جس پالیسی کے تحت اور منشور کے تحت ہم نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ جام صاحب BNP کے سربراہ کا موقف ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے ثواب میں ہم شامل تھے، لیکن نئے وزیر اعلیٰ کے لانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب فرینڈلی اپوزیشن ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں چلے ثواب کما لیا، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے، BNP عوامی کو۔ جہاں تک انہوں نے گناہ کی بات کی ہے تو کل بھی میں نے میڈیا سے یہ بات کی تھی کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ وہ قدوس بزنجو کو گناہ کے زمرے میں لا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کوئی سیاسی آدمی کبھی کرتا نہیں ہے، یعنی کہ میں کم از کم جتنا بھی اختلاف رکھوں یا نہ رکھوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ گناہ گار آدمی ہے۔ ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑی مسٹیکس کی ہیں، تو کم از کم اس لقب سے قدوس بزنجو کو بلانا نامناسب ہے۔ اور جہاں تک اس عمل کی بات ہے، دیکھیں آج کل کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حمل کلمتی صاحب ان کے ساتھ ہیں ہر دفعہ، اختر حسین صاحب ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج BNP مینگل کی نمائندگی میں آپ کو پروسیکیوٹر جنرل بھی جو ہے وہ BNP مینگل کا ہی بنتا ہے، جو کہ ہمیشہ گورنمنٹ کا ایک آفیسر ہوتا ہے جس کو آپ ایز اے لائر نامنیٹ کرتے ہیں۔ تو بینیفیشری تو آپ اس پورے سسٹم کا بن رہے ہیں، یعنی کہ آپ بینیفٹ لے رہے ہیں، آپ کے حمل کلمتی ہوں یا باقی MPAs ہوں یا آپ کے خزدار کی آپ کی ریپرزنٹیشن ہوں، DC آپ کے کہنے پہ لگ رہے ہوں، پروسیکیوٹر جنرلز آپ کے لگ رہے ہوں، لوگ آپ کی سفارش پہ وہاں کام کر رہے ہوں اور ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہے ہوں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اور ہر پروگرام میں، یعنی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ٹریول کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے دفتر میں ہونا، تو یہ سارے بینیفٹ میں آپ شامل ہیں، اور آپ بولیں ایز اے پارٹی سربراہ اگر آپ، ہاں ایک بات ہے، اگر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر ان کو شو کاز نوٹس دینا چاہیے اپنے پارٹی کے سارے MPs کو کہ آپ یہ جتنا بھی جس چیز کو میں نے گناہ کہا ہے تو آپ لوگ انڈائریکٹ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں، آپ اس کے بینیفیشری کیوں بن رہے ہیں۔ تو اختر مینگل صاحب کو میرے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سیاسی حوالے سے ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے پارٹی کے سارے MPs کو نوٹس کریں کہ وہ اس گناہ کے اندر شریک تو نہیں ہوئے لیکن اس کا حصہ دار کیوں بننا چاہ رہے ہیں بضد۔ جام صاحب، سپریم کورٹ بار کے صدر احسن گل نے آج نواز شریف کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی بہت عرصے سے آ رہی ہے۔ دیکھیں سیاست میں ہر پارٹی ہر چیز کے حوالے سے ایک بڑی فلیکسیبلٹی اور ایک گنجائش رہی ہے، اور ماضی میں ہم نے چیزوں کو بہت بدلتے ہوئے اس ملک میں دیکھا ہے، حالیہ دوروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے چیزیں بدلتی ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ نواز شریف صاحب ادھر تھے، پھر اسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی گئے، اور اسی گورنمنٹ نے ان کو NOC بھی دی، وہ گئے۔ اب جیسے صورتحال سیاست میں جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ میں KPK کے اندر JUI کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی بلدیاتی الیکشنز کے اندر، تو چیزیں بڑی بدل رہی ہیں، لوگوں کا ایک اظہار مختلف انداز میں آ رہا ہے، اور ہر پارٹی اپنی کوشش کرے گی، مسلم لیگ نون بھی کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی، ساری جماعتیں کریں گی۔ تو میرے خیال سے چوں الیکشن کا ایئر قریب آتا جائے گا، ہم پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل کو اور زیادہ متحرک ہوتے ہوئے آگے دیکھیں گے، اور چیزوں کو پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں گے، ان میں تبدیلی آ رہی ہوگی، اور اصل چیزیں اسی وقت پتہ چلیں گی جب وہ فیصلہ کن مراحل میں پہنچیں گے۔ یہ تو سیاسی بیان ہے نا سر، اصل بات بتائیں۔ دیکھیں میرے سے آج ان کی اگر کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی تو میں بتاتا، میں اس سے بالکل لا علم ہوں، جو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی۔ 6 ماہ کی کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں، اور PSDP میں بہت زیادہ چینجز ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ یوز کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اور PSDP میں چینجز ہیں، اسکیمیں روک دی گئی ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ضرور چاہتا کہ گورننس اسٹریٹجی تھوڑی بہتر ہو،
थोड़ा उस पर गिरफ्त रखनी पड़ेगी कोई मैकेनिज़्म के तहत। देखिए, मेरे कहने से गवर्नेंस कभी ठीक नहीं होती। गवर्नेंस के लिए आपको हमेशा वो टूल और वो मैकेनिज़म्स डेवलप करने पड़ते हैं, वो तरीक़ेकार करना पड़ता है, जब जाके पब्लिक को सर्विस मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को मुझसे एक बड़ी शिकायत थी कि जाम साहब आपके आवाम के लिए आपके दरवाज़े हमेशा बंद रहे हैं। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अवामी लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 14 साल से पहला इलेक्शन कैंपेन किया है। हम आवाम में जितना रहे हैं, बाकी जो लोग तंज करते थे या मजाक करते थे, तो हमने बचपन से ज़िंदगी आवाम में गुजारा है। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है, लोग आपकी डिलीवरी को देखते हैं। ये नहीं देखें कि जाम साहब ने कितने लोगों को खाना खिलाया है और कितने लोगों के साथ चाय के कप पिए हैं। पब्लिक अपनी रिलीफ देखती है। वज़ीर आला का दफ्तर तक किसी को आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसका काम डीसी के पास होना चाहिए, उसका काम कमिश्नर के दहलीज पे हल होना चाहिए। उसके इश्यूज़ आपकी इस क्वेटा से इस तरह हल हो कि तुरबत से, ज़ियारत से, मूसा खेल से, शिरानी से, ताफ्तान से लोगों को इधर ना आना पड़े। कितने लोग वज़ीर आला के घर जा सकते हैं, उसके दफ्तर जा सकते हैं? सिर्फ वही जा सकते हैं जिनका एक सियासी असर रसूख होता है। तो हम अपनी कोशिश करें। और मुझे खुशी है, पहले कुद्दूस साहब ने कहा था कि जी मैं मीटिंग्स नहीं करूंगा, वो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, लेकिन मैंने देखा भी उन्होंने मीटिंग्स शुरू कर दी। अच्छी बात है, करें जी। मैं कहता हूँ दिन में 4-4 मीटिंग्स करें। पीएसडीपी पे करें, बजट पे करें, एजुकेशन पे करें, हेल्थ पे करें। देखिए, अगर आपने सारी चीज़ें किसी और के रहम करम पे छोड़ दी हैं, तो उनका तो ये नैरेटिव ही नहीं है। उनका वो उन्होंने को पब्लिक से वोट लेके थोड़ी आए हुए हैं। सरकारी मुलाजिम की ज़िम्मेदारी होती है कि जो उसका बॉस, जो उसका मिनिस्टर, जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव लाइन उसको देगा, वो वही काम करेगा। और मैं और आप ये तस्वुर कर लें कि वो खुद अज खुद काम शुरू कर देंगे, मुमकिन नहीं है। तो गाइडलाइन देनी पड़ेगी, पॉलिसी देनी पड़ेगी, फॉलो अप करना पड़ेगा। देखें, सबसे बड़ी चीज़ सरकार में होती है फॉलो अप मैकेनिज़्म, कि आपके जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, आपके जितने भी गाइडलाइंस हैं, उन पे कितना काम हुआ, कितनी जल्दी हुआ या नहीं हुआ। आप अपने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज से बार बार एक ऐसा राब्ते का मैकेनिज़्म बनाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पीएसडीपी आप सब जानते हैं कि एक बैकबोन है एक सूबे की तरक्याती अमल का। और जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं सना बलोच ने बार बार हमें असेंबली में वो जब ताना कभी कभी देते थे, तो कहते थे कि जी बलूचिस्तान का चूल्हा इस पीएसडीपी से जलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कहते थे। हमने तो चूल्हा कभी बंद नहीं किया। वो अलग बात है, वो कहते थे जी कंक्रीट से नहीं होता, रोड से नहीं होता। अब तो वो पूरा सिलसिला बहुत स्लो हो गया है। और मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ, अपने ट्विटर के थ्रू भी कह रहा हूँ, आपके ज़रिए से भी कह रहा हूँ, कि आप इस पीएसडीपी डेवलपमेंट को बिल्कुल फ्रीज ना करें। आप जितना देर कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान का एक ऐसा नुकसान होने जा रहा है जो शायद इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऑन गोइंग बजट हमारा क्लोज्ड है। 21-22 का बजट भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और फरवरी के अंदर आपको अगले बजट की तैयारी भी करनी है। और माहौल एक ऐसा बन गया है कि लोगों का ट्रस्ट भी इस पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं है। तो हम तो एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सीरियस लिया जाए, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, और गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग और चीज़ों के फॉलोअप में चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके काबीना को हर हफ्ते एक मीटिंग करनी चाहिए। अभी काबीना की सिर्फ 1 या 2 मीटिंग्स हुई हैं, जो कि बहुत कम हैं। हमारे टाइम पे हमारी कोशिश होती थी महीने में कम से कम 2, नॉर्मल सिचुएशंस में 2 मीटिंग हो। लेकिन इन सिचुएशंस में, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इनको हर मंडे या हर ट्यूसडे एक मीटिंग करनी चाहिए। जाम साहब, सियासत में गहरी नज़र है आपकी। इस्लामाबाद में जो इस टाइम हवा चल रही है वो -1 की तरफ तो नहीं जा रही है? नहीं, इस्लामाबाद में अभी तक मेरे ख्याल बर्फ़बारी नहीं शुरू हुई। ठंडा मौसम ज़रूर है। जाम साहब, जैसे आपने कहा कि आप के जाते ही ये मुआहदा सामने आया रिकॉर्डिंग का, तो क्या आप इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर हैं तो क्या आप अपने हमपल्ला एमपीएस के साथ अपोजिशन से रब्ता करेंगे, क्योंकि दोनों जमातें जो है अभी लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं मौजूदा हुकूमत के इस फैसले से? आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिकॉर्डिंग पर? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरे रिकॉर्डिंग के ऊपर उस वक्त आए जब कोई चीज़ वाज़े तौर पे सामने आ जाए कि होने क्या जा रहा है। हमारे मेरे ख्याल अपोजिशन की जमातें एडवांस में वो मेरे ख्याल एक बड़े ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि वो अभी जो नवाला है ना, वो निगल भी नहीं पा रहे और उसको उगल भी नहीं पा रहे। इस पूरे तहरीक में साथ थे, हर दिन साथ थे, बल्कि फार्म हाउसों पे तो रातें भी साथ गुजारी हैं, एक एक कमरे में गुजारी हैं, बड़े गर्म जोशी के साथ गुजारी हैं। अब वो भी पब्लिक ने देखी हैं। अब जब हुकूमतें बनी तो उसके मरात में भी साथ हैं।
اب جب اصل بات آئی کہ اب حکومت کی کارکردگی کہاں جا رہی ہے تو تحفظات شروع بھی ہو رہے ہیں. تو میرے خیال اپوزیشن جماعت یہ دیکھ رہی ہے کہ جس چیز کا ہم نے ساتھ دیا یہ شاید بلوچستان کے پرفارمنس میں یا گورننس میں یا کچھ فیصلوں میں شاید ایسی چیزیں نہ کر جائے جس کا نقصان سیاسی طور پہ ان کو ہونے لگے. تو آہستہ آہستہ ایسے بیانات کو دیکھ کے شاید کنارہ کش کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم بار بار ان کو یاد دلاتے کہ نہیں، آپ اس ٹرین کی جو جتنی بوگی ہیں ان میں سے آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو بری الزمہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، جب تک یہ معاہدہ سامنے نہیں آتا اور اس کی چیزیں واضح طور پہ نہیں آتی کہ معاہدہ ہے کیا. دیکھیں، معاہدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا آپ نے لینا ہے اتنا میں نے لینا ہے. جو بھی معاہدہ ہوگا اس میں سب سے بڑی شک یہ ہے کہ یہ 6 ارب روپے، یہ 6 ارب ڈالر جو ہیں، یہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے جو واپس کرنے ہیں وہ کس طرح کریں گے. اور یہ اگر جگہ کو ہم نے یا تو ہم اپنی چیزیں بیچ کے پیسے دے دیں اور ریکوڈک کو بالکل فری کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اسی ریکارڈنگ کو چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہمارے ٹائم پہ تو ہم نے ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ 2 دفعہ فلوٹ کیا تھا کہ دنیا سے ہم نے لوگوں کو ٹرانسپیرنسی ہم نے دکھائی کہ دنیا سے ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ جو بھی انٹرسٹڈ ہے چاغی میں یا ای ایلز میں ہے وہ آ کے اپنی پرپوزلز دیں، اور باقاعدہ تقریباً کوئی 22-23 پرپوزل بھی موجود ہیں اس کے لیے. جان صاحب، آپ پارٹی کے سربراہ ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن ڈر رہی ہے کہ ان کا کلیم ہوگا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کلیم آپ کے اوپر بھی ہوگا؟ کس لحاظ سے؟ اپنی جماعت ہے، اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے اور آپ کو خود نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا معاہدہ طے پا. نہیں، دیکھیں جی، ہماری جماعت تو ہم اپنی جماعت کے سارے ممبران کو اور جو موجودہ گورنمنٹ میں لوگ ہیں باقاعدہ ہم ان کو بار بار آپ کے تھرو اور ان کے تھرو تنبیہ بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح کا ماحول چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے پارٹی کے کچھ ممبران کو آفیشیل نوٹسز کے تھرو جواب طلبی بھی کریں کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے اوپر کم از کم یہ کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں آنی چاہیے. اور اگر ایسی سچویشن کوئی آئی تو بلوچستان عوامی پارٹی کی موجودہ جو ہماری کابینہ ہے، ہم اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے لا تعلق بھی قرار دے سکتے ہیں. جس طریقے سے میں سچویشن دیکھ رہا ہوں، میں ہرگز ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جس طرح کے پارٹی کے افیئر چل رہے ہیں. ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ہماری پارٹی کی حکومت جو کولیشن میں ہے، گورننس اور بلوچستان کے پبلک اور ڈیلیوری میں بالکل خوش نہیں ہوں. اور جس طرح ایک غیر سنجیدہ ماحول میں چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے، یقینی طور پہ اس میں بھی ہم بہت سارے دوست خوش نہیں ہیں. اب یقینی طور پہ یہ وہ گروپ ہے جس نے ہمارے دور اقتدار میں ہمارے خلاف ایک بغاوت کی تھی اور اپنی ایک ناراضگی ہم سے ظاہر کی کہ ہم جام کمال سے خوش نہیں ہیں، -1 فارمولہ ہونا چاہیے، پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، گورننس نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنا ایک نیریٹو لے کے اپنا ایک الگ سٹانس بنایا. لیکن ہمارا سٹانس آج بھی بڑا کلیئر ہے. جن چیزوں کے اوپر آپ ہم سے بات کرتے ہیں ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں اور ہم اس گورننس کا حصہ ابھی تک نہیں ہے. عارف حسنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سلیم کھوسہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود ہوں. ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایک بیلٹ ہے، خاص کر ہمارا پشتون بیلٹ ہے. ہمارے پشتون بیلٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی اور نمائندگی کو بہت نظر انداز کیا ہے. ایک دمڑ صاحب کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری کے حوالے سے اگر ایک منسٹری کا پورٹ فولیو فائنانس کا ملا ہے، لیکن سروس سیکٹر میں تو اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں پوسٹ آفس کا کام ہے. تو ہم نے الحمدللہ چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے گورننس ہو، چاہے پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن آف کیبنٹ کے ممبرز کی ہو یا وزارت کی بھی ہو، ہم نے ایک بہت اچھا بیلنس رکھا تھا مائنورٹیز میں اور بلوچستان کے ایتھنک اور دوسرے حوالے سے بھی، جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ پارلیمانی سیکرٹریز کو اگر ہم نے نمائندگی دی ہے، پارلیمانی سیکرٹریز کا رول صرف قانونی حد تک صرف ایک چیز ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے جواب دینے ہیں. تو آپ نے اگر پارلیمانی سیکرٹریز کو جھنڈا دے دیا ہے یا ان کو آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ منسٹر ہو گئے ہیں، یا میں یہاں تک بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پارلیمانی سیکرٹریز کے تو گھروں کے نمائندے جو ہیں وہ آفیشیل بریفنگز بھی لے رہے ہیں. تو یہ بڑا غیر مناسب طریقہ ہے اور قانونی طریقے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کابینہ کا حصہ بنائیں، آپ منسٹر بنائیں، آپ ایڈوائزر بنائیں. تو میں چاہوں گا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اپنی اس بات پہ نظر ثانی کریں اور ایز اے پارٹی ڈائریکشن وہ بلوچستان کے جو عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے پورے بلوچستان سے جہاں جہاں کی نمائندگی ہے ان کو اپنا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. بہت شکریہ.
ये तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करवा ली।